بم کے لیے بم ہے بھائی, آپ خود بم کیوں بن رہے ہو؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خوراک کم. دوسرا کام میٹھا بولو نا کم. میٹھا کھانا ہے تو میٹھے پھل کھاؤ. میٹھا کھانا ہے تو کیا کھاؤ؟ میٹھے پھل کھا لو. چینی وینی یہ سب چیزیں چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتا ہے کون چھوڑتا ہے یار. اور ایک تو میٹھا کھانا تھا, دوسرا یہ تھا. تیسری بات, دودھ میں آپ بھینس کا دودھ چھوڑ دیں معذرت کے ساتھ. دودھ بکری کا پیا کریں. نہ پینے سے بہتر ہے بھینس ہی کا پی لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ڈبے کا نہیں, کس کا؟ بھینس کا پی لیں. لیکن ویسے میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں, آپ میرے مشورے پر بکری پال کے دیکھیں تو صحیح. کبھی کبھار انسان ویسے بھی کسی کی بات مان لیتا ہے. آپ بکری پالیں, اس کا تازہ دودھ نکالیں, کچا پئیں, بوائل کر کے نہیں. ہمارے نبی نے, تمام پیغمبروں نے ساری زندگی بکری کا دودھ کچا پیا ہے. کبھی بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ امی عائشہ نے دودھ گرم کیا, بوائل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. ادھر تو یہ حلب الشاۃ, دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. جو اسٹور بکری کے تھنوں میں دودھ ہوگا وہ فریج میں نہیں ہوگا. فریج سے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے, تو دودھ تازہ بکری کا پینے کا معمول بنائیں صبح ناشتے میں. اس میں آپ کو نہ طبیعت بوجھل ہوگی. بکری کے دودھ, آپ کسی اوتھینٹک ویب سائٹ پہ سرچ کریں بکری کے دودھ کے بارے میں, آپ کو 3 چیزیں ملیں گی اس میں. دودھ ہم کیوں پیتے ہیں؟ کیلشیم کے لیے. کیا خیال ہے؟ موٹا ہونے کے لیے پیتے ہیں ہم دودھ؟ بولو نا. دودھ کا بنیادی مقصد موٹاپا نہیں ہے. دودھ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیلشیم. بکری کے دودھ میں کیلشیم سب سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو؟ دوسری بات, بکری کے دودھ میں فیٹ سب سے کم ہے. اونٹنی میں تو بالکل ہی نہیں ہے, لیکن کم کس میں ہے؟ بکری کے دودھ. فیٹ سب سے کم. تو یہی مسئلہ ہے نا, سارا مسئلہ کیا ہے؟ موٹاپا ہے. تیسری بات یہ کہ دودھ کا ایک بڑا مقصد معدے کی تیزابیت کو, ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرنا بھی ہوتا ہے. دودھ بیسیکلی پیٹ کے لیے بہت مفید ہے. بعض حکیم پہلے زمانے میں معدے کا علاج بتایا کرتے تھے. جو ناقابل علاج ہو جاتے تھے نا, ان کو حکیم لوگ بولتے تھے, بشرطے کہ زخم نہ ہو معدے میں, زخم نہ ہو, ویسے تیزابیت ہو, تو کہتے تھے آپ جانور کا تازہ دودھ پیا کرو بس چند دن تک, تو معدے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے. تو الکلائن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا, تیزاب کے اگینسٹ. تو یہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ بکری کے دودھ میں. یعنی تیزابیت معدے کی ختم کرنے کی سب سے زیادہ طاقت کس میں ہے؟ بکری کے دودھ میں. یہ 3 فائدے تو ہیں اوتھینٹک, بالکل. جو ایک مستند ویب سائٹ ہے اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, نام اس کا بھول گیا. میرے کچھ شاگرد ہیں انجینئر ہیں نا یونیورسٹی میں, تو میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں یہ کام. ان کو پتا ہوتا ہے یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر ہے. کچھ فائدے ایسے ہیں جو میں نے ڈاکٹر سے سنے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر صاحب نے پھینکی ہے, یا بظاہر تو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر ہو کے کوئی پھینکے گا. اس کا بکری کے دودھ کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیلشیم کی ایسی قسمیں پائی جاتی ہیں بکری کے دودھ میں جو کسی اور دودھ میں نہیں پائی جاتی. کیلشیم کی بھی تو قسمیں ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام پیغمبروں نے پیا ہے بکری کا دودھ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے ایسے نہیں ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو جب اتنے سارے فائدے ہیں تو یار پال لو, کیا جا رہا ہے اس میں. پھر حدیث میں آتا ہے بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے. روحانی فائدہ بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بکری پالنے والا تکبر نہیں کرتا. لینڈ کروزر کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ گے کبر آئے گا, بکریوں کے ساتھ تصویریں کھنچواؤ گے تکبر نہیں آئے گا. میں تو اب کوئی آتا ہے نا سیلفی لینے کے لیے, اپنی بکری کو بھی ساتھ میں لے کر آتا ہوں, بکری کو بھی ساتھ. بھائی اس کی بھی عزت ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو ویسے میں ایک بات بتا دوں, جانور پالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, حلال جانور, کتے بلی نہیں, حلال جانور پالنے والے لوگ ڈپریشن سے بھی بچے رہتے ہیں. ایک دفعہ یہ چسکا لگ جائے نا جانور پالنے کے شوق کا, اس میں بڑا مزہ ہے. میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے بکریاں پالتے ہوئے. یار اس کا جو نشہ ہے وہ چرس اور ہیروئن میں نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, بکرا پالتے تھے. بقرعید سے پہلے لیتے تھے چھوٹا سا بچہ, سندھ میں دوڑ میں مارکیٹ لگتی ہے وہاں سے لے کے آتے تھے, اور پھر اس کو کھلا کے بقرعید میں اتنا مستنڈا بنا کے کاٹ کے کھاتے تھے. میں نے کہا یار اتنا پیسہ کہہ رہے ہیں, شوق ہے بھائی. تو یہ ایک دفعہ بکریوں کا شوق پال لو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے گھر میں جتنی آپ کی سبزی کٹ رہی ہے ضائع ہونے سے بچتی. میں نے اپنے 3 گھروں میں ڈسٹ بن لا کے رکھی ہوئی ہیں. جو آلو کٹے گا, پیاز کٹے گا, ٹماٹر کٹے گا, الگ ڈسٹ بن ہے. بکری کا مال کہاں جائے گا؟ سارا
پھل کے چھلکے سب چیزیں اس میں, بھوسی ٹکڑے اس میں, اور پھر پتی. چائے جب ہمارے گھر میں بنتی ہے تو پتی کے لیے الگ برتن دیا ہوا ہے. یہ ساری پتی کہاں, بکریاں پتی بھی کھا جاتی ہیں, اور وہ صحت کے لیے اس لیے اچھی ہوتی ہے, اس میں دودھ ملا ہوا ہوتا ہے نا, تو پروٹین بھی ملتے ہیں ان کو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی دمبے کو پتی کھلاؤ آپ, مسٹنڈا ہو جائے گا. پکی ہوئی پتی, کچی نہ کھلانا شروع کر دینا, وہ دودھ پتی نکال کے دینا شروع کر دے گا. بکری کے پتی کھلا رہے ہیں, پتہ چلا دودھ پتی نکل رہی ہے اس کے وجہ. تو آپ کے گھر کا سارا مال وہ کہاں خرچ ہوگا؟ جانوروں پہ خرچ ہوگا. تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں, ایک دفعہ ہمت کریں, اس میں بڑا مزہ ہے, سمجھتے ہو, اور اس میں برکت بہت ہے. بکری پالیں گے 4-5 سال کے بعد اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے گا آپ کا, اتنا بڑا ریوڑ ہو جائے گا. تو بڑا مزہ ہے اس کام میں, بڑا نشہ ہے, ٹینشن نہیں ہوتی, انسان ریلیکس ہو جائیں گے. ہمارے ایک رشتہ دار میں ایک خاتون بیمار تھیں, نفسیاتی, ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے بچوں کو کہا ان کو بکری لا کے دو, یہ پالیں, تاکہ ان کی سوچ کیا ہو. جو اتنی ٹینشنیں آدمی نے پالی ہوئی ہے نا آج ہر وقت, آپ جب شام کو اپنی بکریوں میں آ کے بیٹھو گے جو آپ کی ہوں گی تو دیکھو آپ کو سکون ملے گا. لیکن تھوڑی پرسنالٹی کو اس پہ سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. تو چھوڑو, تو یہ تکلف والی زندگی میں سوائے ٹینشن کے اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے. تو بکری کا دودھ پیا کریں, اس سے آپ کی صحت اچھی ہوگی. اور خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ, جو ان کی بیوٹی, آج کل تو اتنے کروڑوں کے ڈسٹمپر کے ڈبے پورے خرچ ہو رہے ہیں خواتین کے میک اپ پہ. تو بھائی آپ بکری کا دودھ پیو, یہ تو صحت کے لیے, یعنی چہرے کی فریشنس کے لیے بہت اچھا ہے. کتنا آج کل خواتین مر رہی ہیں نا بیوٹی پہ, آرٹیفیشل کریمیں لگا کے, کسی کو اسکن کینسر ہو رہا ہے, کسی کو کیا ہو رہا ہے. بکری کا دودھ جو ہے, اس سے تو صابن بنتا ہے جو خواتین کی اسکن کے لیے اچھے صابن جو ہوتے ہیں نا اسکن, ان میں بکری کا دودھ ڈلتا ہے. تو یہ اتنے سارے فائدے ہیں, پال لو, ثواب ملے گا. اب کراچی میں لوگ کیسے پالیں, کچی جگہ نہیں ہے, بہت اچھا سوال ہے. تو بھائی آپ اپنے مکان کی چھت پہ 4 دیواری بنائیں, مٹی لا کے ڈال دیں اس میں. اچھا, بدبو بکرے میں ہوتی ہے, بکریوں میں نہیں ہوتی. بعض لوگ کہیں سے گزرتے ہیں نا, ایک دم بدبو کے بھگوکے آتے ہیں ان کو. ابے مفتی صاحب اس کی ترغیب دیتے ہیں ہم کو. وہاں کوئی بکرا ہوگا اور وہ مسلسل بک رہا ہوگا کچھ نہ کچھ, حقیقت بتا. تو بکرا نہ پالیں, بکرا نہ پالیں. بکرے میں اسمیل ہوتی ہے, وہ بہت گندی بھگوکے مارتا ہے وہ. اب اس میں اس کی کیا حکمت ہے واللہ عالم, وہ اس کا پرفیوم ہوگا واللہ عالم, ہمیں نہیں پتا. تو بکرا نہ پالیں, بکریاں پالیں, سمجھتے ہو. تو بکرا آپ رکھیں گے تو بریڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے, کچھ دن رکھیں پھر واپس کرائیں یا بیچ دیں. میں بکرا خریدتا ہوں بریڈنگ کے لیے, اس کے بعد واپس منڈی میں جا کے بیچ آتا ہوں. بکرا نہیں افورڈ کر پاتے ہیں, وہ بدبو بہت ہوتی ہے. بکریوں میں بدبو نہیں ہوتی, اس میں نہیں ہوتی, اسمیل نہیں آئے گی گھر کے اندر آپ کو. تو ایک 4 دیواری بنائیں, جالیاں بنائیں, چھپڑا ڈال دیں اس کے اوپر, بکریاں رکھیں, مزہ زبردست. اور اتنا ضرور کر لیا کریں کہ بکری کو جو ہے نا, کیونکہ میرا تجربہ ہے نا بکریاں پالنے کا, ایک جگہ بکری کی ایسی ہونی چاہیے رات کہیں اور گزارے اور دن, اس سے بکری بہت خوش رہتی ہے. وہ سمجھتی ہے ہم صبح آفس جا رہے ہیں اپنے جاب کے لیے, حقیقت ہے. اور شام کو پھر وہ وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی جہاں اس کو رات گزارنی ہے. وہ سارا دن گھومے گی یا کسی اور جگہ پہ رہے گی. کھلانے پلانے کا انتظام کسی اور جگہ پہ ہو, رات کو سونے کا انتظام کسی اور. بے شک وہ قریب ہی ہوں, لیکن اس سے جانور بڑا, دمبیاں بکریاں بڑی خوش رہتی ہیں, اسے انجوائے کرنے کے لیے نہیں. ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے جانور خراب ہو جاتا ہے. تو صبح اٹھ کے جا رہی ہیں وہ آفس, وہاں ان کو کھانا ملا, وہیں رہیں. شام کو جیسے ہی آپ کنڈی کھولیں گے وہ خود ہی ان کو پتہ ہے سونا ہم نے یہاں ہے. جانور تو بڑا زبردست عادت ہو جاتی ہے. اور کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے جانور پالنا. اس کے جو پروڈکٹ, جو اس سے بکرے پیدا ہوں گے وہ مارکیٹ میں بیچ دیا کریں, کاٹ کے کھا جائے, آپ کو گوشت اچھا ملے گا. ہم جو مارکیٹ میں گوشت کھا رہے ہیں, یہ کراچی میں دیکھو نا, تھیلیاں کھا کے یہ بکریاں بڑی ہو رہی ہیں. ہاں یہی مال بک رہا ہوتا ہے. شاپریں کھائی ہوئی ہیں انہوں نے, چھلکے گندے سڑے ہوئے چیزیں کھا کے یہ جانور جو پل رہا ہے. تو آپ جب گھر میں اس کو صاف ستھرا کھلاؤ گے, اس کے گوشت میں اللہ نے لذت رکھی ہے. قربانی میں پالو اس کو. آپ ایک بکرا پال کے 6-7 ہزار میں مل جائے گا, اس کو آپ 1 سال بڑا کر کے آپ بیچو گے, پورا بچڑا آ جائے گا اس قیمت پہ گھر کے لیے. بہت فائدے ہیں اس کے, لیکن شوق کرو گے تو ہوگا نا. تو PUBG سے بھی جان چھوٹ جائے گی آپ کی. ان شوق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے آپ کی جان چھوٹتی ہے, غلط کاموں سے آپ کی جان چھوٹتی ہے. تو بہت فائدے ہیں اس کے, یہ کر لیا کرو اپنے خرچے پہ. تو
یہ بھی چیز سستی دور کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. ایسی غذائیں کھایا کرو نا جس سے سستی نہ ہو. تو دودھ یہ پیا کرو آپ. دیکھو, اور جو بچے بکری کا دودھ پیتے ہیں ذہین ہوتے ہیں زیادہ, جو بھینس کا دودھ پیتے ہیں بھینس جیسے بن جاتے ہیں. بھینس جیسا خود ہے بکری, دیکھو کیسے ہلتی جلتی ہے نا, تو ایسے ہی اس کا دودھ اور گوشت بھی ایسے ہی. بال بہت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.